ظہر کی نماز پڑھا کے جب نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، باہر گاڑی کھڑی کی انہوں نے، آ کر مجھ سے پوچھا کہ یہ کون سے مسلک کی مسجد ہے؟ میں نے ان سے کہا یہ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایک بہت ہی اہم بات ہے جس کی وضاحت بڑی ضروری ہے۔ پچھلے دنوں ہماری مجلس میں کسی نے سوال کر دیا کہ جو ہے مرزا محمد علی انجینئر کو سننا کیسا ہے، اور اس کا جو ہے ان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کرنا، بحث ویسا بہت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنا کیسا ہے۔ اس بارے میں نے چند باتیں عرض کی تھیں، تو وہ ویڈیو جو ہے نا کاٹ کر جو ہے وہ اپلوڈ کر دی گئی، اور ان کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو باتیں آئیں وہ مجھے توقع نہیں تھی، مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو کمنٹس ہے ان کی توقع نہیں تھی۔ تو اس لیے میں آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں نا صرف ایک دو باتوں کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یوں سمجھ لیں کہ گویا کہ وہ سوال ہی ہیں، ان پر اگر وہ غور کریں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کرے ہدایت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو بھائی سب سے پہلی بات جو ہم نے کرنی ہے نا کہ آپ لوگوں کا جو دستور اور منشور ہے، آپ نے جو اپنا سب سے بڑا نعرہ لگایا ہے بابت شیعی کوئی نہیں، اس نعرے میں نا ساری روئے زمین کے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ کو آپ اکیلے نہیں، یہ کو انوکھا کام نہیں کیا۔ قرآن میں بھی یہ ہے، حدیث میں بھی یہی ہے، اور یہاں تک کہ ایک مسلک جو بریلوی مسلک جو اہل تصوف کے زیادہ قائل ہیں، اولیاء کے زیادہ قائل ہیں، وہ بھی اس بات کو نہیں کہتے کہ کسی ولی کو نبی کا درجہ دیا جائے یا کسی ولی کو جو ہے خدا کا درجہ دیا جائے، وہ بھی اس بات کے قائل نہیں۔ اب میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تفصیل سے کہ یہ کیسے چند لوگ جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، چند لوگ جو ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور چند غلط جو پیر بن چکے ہیں، بابے بن چکے ہیں، غلط انہوں نے اصل لوگوں کے نام پر دھبا لگایا ہے، ان کی وجہ سے ایک پوری فیلڈ کو، پورے شعبے کو ہی غلط کہہ دینا، اور اتنی بڑی گستاخانہ جملے کہ یعنی یہ مرزا صاحب کا جو فتویٰ ہے وہ دجال اور جو ہے ابلیس اور بکواس، اس سے کم لفظ تو وہ بولتے ہی نہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیسا قوم پروڈیوس کی جا رہی ہے کہ جس کے ذریعے نوجوانوں کے دلوں میں ایسا زہر گھولا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ کون قائل ہے بھائی اس بات کا؟ فرقہ وارث کا بھی کوئی قائل نہیں ہے، فرقے بنائے ہوئے میں نے فرقے فارغ کر دیے، میں نے فلاں کر دیا، میں نے فلاں کر دیا، اور ایسی باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ کی شان میں گستاخیاں، اور بڑے بڑے لوگوں کو مطلب للکارنا، کتنی بڑی جرت اور جسارت ہے۔ اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ذرا بھی نہیں ہے اس بندے کے دل میں۔ تو میں اس لیے درخواست کروں گا کہ بھائی جو کمنٹس آئے ہیں نا، ان سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ بظاہر تو ایک یہ جو ہے نا ہیڈ لائنز دی گئی ہیں بابت شیعی کوئی نہیں، لیکن اس کے در پردہ اس کے پیچھے خود بابا جی بن گئے ہیں۔ یعنی مرزا صاحب کے خلاف اگر کوئی بات کر دے، اگر ان کی کسی بات کو کوئی بندہ اٹیک کرے ان کی کسی بات کو لے کر، تو یہ آگے سے خون خوار ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی آپ کیوں نہیں توہین سنتے؟ آپ بھی تو اس کو بابا مان رہے ہو نا۔ جب امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا نام آتا ہے تو مرزا صاحب کہتے ہیں جی وہ بھونگ کے گیا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی تعویلات، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، خارجیوں نے سارے الزامات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ پر، اما عائشہ صدیقہ پر، یہ اس چیز کو لے کر ہیڈ لائنز لے کر اور اس کو اتنا شور کیا اور اتنا غلط الفاظ استعمال کیے، اور یہاں تک ایک بندہ کہتا ہے کہ جتنی فالوئنگ مجھے ملی ہے، جتنے فالورز میرے ہیں، اتنے کسی نبی کے نہیں تھے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشکلات میرے اوپر اور میری ٹیم کے اوپر ہیں، ایسا بندہ، میں کہوں گا مرزا صاحب اور جناب کے اسٹوڈنٹس حضرات، یہ بات
اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کر اپنی ٹیم بنا کر کرنی بڑی آسان ہے۔ آپ ممبر پہ بیٹھے نا، لوگوں کا سامنا کریں، آپ کو پتہ چلے۔ آپ کے پاس تو ایک طارق مسعود، ایک مفتی حنیف جو ہے مناظرہ کرنے آتے ہیں، آپ ان کو ٹائم نہیں دیتے، جی میں بڑا کھلاڑی ہوں، میں تو بڑوں سے بات کروں گا، چھوٹوں سے میں بات نہیں کرتا۔ آپ کا حال تو یہ ہے۔ ممبر پہ بیٹھیں، لوگوں کے سوالات کا سامنا کریں۔ ہر نماز میں 200 نمازی ہیں تو ہر نماز میں ایک امام کو ایسے ایسے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کا اندازہ نہیں ہے آپ۔ عربی کا یہ حال، آپ سید اور سید کا فرق بتا رہے ہیں آپ کہ صرفی، نحوی، لغوی سب پریشان ہیں کہ یہ تحقیق کہاں سے نکل آئی، سید اور سید۔ میں یہ چند ایک باتوں کے میں نے حوالے دیے ہیں، یہ ویڈیوز آپ دیکھیں تو بھائی اپنا رویہ درست کریں۔ میں ایک مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے میری بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ جو ہے نا ہم عقل کی روح سے دیکھیں نا، آپ جذبات میں نہ دیکھیں، آپ محبت میں، آپ عقل کی روح سے دیکھیں۔ میں کہوں گا مرزا صاحب آپ نے سب کو عقلی بنا دیا ہے، یعنی عقل میں تو آپ کے یہ آ رہا کہ ایک بندے کو دجال کہنا تو آپ نے کہہ دینا منہ سے بس۔ ایک بات اگر کسی کے مرزے کو ذہن سے نکالیں اور سب جو ہے نا فرقوں کو ذہن سے نکالیں، میں خود فرقوں کا قائل نہیں ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دن ظہر کی نماز پڑھا کے میں باہر نکلا تو ظہر کی نماز پڑھا کے جب نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، باہر گاڑی کھڑی کی انہوں نے، آ کر مجھ سے پوچھا کہ یہ کون سے مسلک کی مسجد ہے؟ میں نے ان سے کہا یہ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ تو وہ شخص اتنا حیران ہوا کہ پہلا مولوی سنا ہے میں نے اپنی فیلڈ میں کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، کسی مسلک کی مسجد نہیں۔ اور الحمدللہ آج تک سالوں گزر گئے، ہم نے کسی مسلک کا نام نہیں لیا ممبر پہ بیٹھ کر، اور زیادہ تر بات ہم قرآن سے کرتے ہیں، حدیث پر بھی بعد میں جاتے ہیں، جب اصل مسئلہ ہی قرآن سے حل ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی انہونا کام نہیں کیا، انہوں نے فرقے ختم کر دیے، فلاں کر دیا۔ ایسے سینکڑوں علماء اولیاء سب جو کہتے ہیں کہ ہر مسلک میں ایسے بڑے جو ہیں مسالک کے، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ مسلکوں کے نام نہ لو، اختلاف کا وقت نہیں ہے امت کے اندر۔ اور مرزا صاحب نے باقیوں کو تو ختم کر دیا، خود بابے بن کے بیٹھ گئے۔ اب ان کے فالورز ان کے بارے میں بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو خدا بنایا ہوا، نبی بنایا ہوا، سب کچھ ان کو بنایا ہوا۔ یہ میری باتوں پہ ذرا غور کریں، مجھے اس سوال کا جواب دے کہ ایسا کیوں ہے کہ دوسرے تو بابے ختم کر دیے، ٹھیک ہے بہت اچھا کیا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں۔ تو جو بابے غلط ہیں، جس طرح آپ چند غلط لوگوں کو لے کر جو ہے اپنی دکان چلا رہے ہیں اور یہ سسٹم چلا رہے ہیں اور آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اسی طرح ادھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو چند غلط لوگ ہیں جو اپنی دکانداری چمکائے ہوئے بابوں کے نام پہ کہ میں پیر ہوں، میں گدی نشین ہوں، فلاں ہوں۔ دونوں طرف ایسے اس قسم کے لوگ ہیں، اور بات نرمی سے کی جائے۔ دیکھیں سورۃ الطٰہٰ ہے، سورۃ الطٰہٰ کے اندر دوسرا رکوع ہے، اللہ پاک جل شانہ 2 نبیوں کو فرما رہے ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھ کر میں کر رہا ہوں بات، کسی حدیث کا کسی حوالہ نہیں دے رہا، قرآن کی آیت ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، اللہ پاک قرآن پاک میں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، 2 نبی ہیں موسیٰ اور ہارون، دونوں نبی، ان نبیوں سے بڑا مرزا نہیں ہو سکتا، نبیوں کو کہا جا رہا ہے، یہ بڑا ان سے رہنما نہیں ہو سکتا، ہادی نہیں ہو سکتا، اللہ کی طرف بلانے والا داعی نہیں ہو سکتا، جتنے مرضی دعوے یہ کر لے۔ اور پھر جس کی طرف بھیجا جا رہا وہ فرعون ہے۔ مرزا صاحب بھی سب کو فرعون ہی کہتے ہیں، اپنے علاوہ ان کے اور اپنے فالورز کے علاوہ ساری دنیا فرعون ہے، سارے مولوی 1400 سال میں امت گمراہی رہی ہے، یہ آ کر ہدایت پھیلا رہے ہیں نا، اور کہہ رہے ہیں کہ جس کی طرف بھیجا جا رہا وہ فرعون ہے اور جن کو بھیجا جا رہا وہ نبی ہیں۔ اللہ ان دونوں سے کہہ رہے ہیں کہ فرعون کے پاس جا رہے ہو جو بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کا قاتل ہے، بہت ظالم ہے، اس کے پاس جا رہے ہو تو اس کے پاس جا کر تم نے نرمی سے بات کرنی، لجینا قول لجینا، نرمی سے بات کرنی ہے۔ اس دن والی ویڈیو میں بھی میں نے یہ کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ایک دوست کا کمنٹ آیا کہ جی مولوی صاحب کے پاس انداز تو اچھا ہے، تحقیق نہیں ہے۔ کہے کہ تحقیق ہے بھائی، ایسی تحقیق کیا جو انسان کو گمراہ کر دے؟ اس لیے یہ بات اپنا قبلہ ہم درست کریں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے اعضاء کے اندر جو سب سے مضبوط ترین جو علم کا حصول کا ذریعہ ہے وہ عقل ہے، لیکن عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہی کو عقل وہی کو سمجھنے کے لیے معاون ہو سکتی ہے، وہی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب جتنے
مرزا صاحب کے فالورز اور اسٹوڈنٹ سے میری بات ہوئی ہے، ملتے جلتے رہتے ہیں دوست سارے، تو سارے کے سارے یہی کہتے ہیں کہ عقل کو لائیں آپ بیچ میں، عقل بھائی میری بات سنیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اب ایک روایت مشہور ہے، تاریخی روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ تو یہ کتنی مطلب ہے کہ بد زبانی کر رہے ہیں مرزا صاحب کہ جو ہے وہاں کون سا CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے؟ اگر آپ اسی چیز کو دیکھیں نا بھائی، تو CCTV کیمرے تو کہیں بھی نہیں لگے ہوئے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے۔ یہ جو کرامت ہوتی، کہتے جی عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، ایک بندہ کہتا، میں نے کہا عقل میں کرامت ہوتی، معجزہ کرامت ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، جو عقل میں آ جائے وہ تو سب کر رہے ہیں، وہ جو عقل میں بھی کر رہا ہوں، سارے کر رہے ہیں۔ جو عقل میں نہ آئے کرامت کہتی ہے اس کو، یہ کرامت ہے کہ اتنا عرصہ سنت پر عمل کرنا، اتنا عرصہ پاک رہنا، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، تو یہ ناممکن تو نہیں ہے۔ کتنی ریاستیں اور مجاہدے کیے ہیں ان لوگوں نے۔ تو اس لیے بھائی تھوڑا سا خیال کریں، اپنا ایمان خراب نہ کریں، اپنے آپ کو گمراہ ہونے سے بچائیں۔ ایک سوال میرا یہ ہے کہ جو بابے کر کے آپ نے خود ایک بندے کو بابا بنا دیا ہے، یہ کہاں سے نکالا ہے آپ نے؟ ایک تو اس سوال کا جواب دیں، اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اس کے خلاف نہ، بلکہ کسی نے ویڈیو مرزا کے بارے میں چڑھائی ہوئی تھی، حالانکہ وہ ویڈیو میں مہذب الفاظ استعمال کیے ہوئے تھے، اور آگے سے میں نے کمنٹس پڑھے، کمنٹس کے اندر جو ہے نا وہ ان کے کسی شاگرد نے اتنی گندیاں گالیاں دی ہوئی تھی اس بندے کو جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ جو شخصیت پرست ہوتا ہے۔ آپ نے پیر پرستی تو توڑوا دی، اچھا کیا، آپ نے انسانوں کے سامنے سر جھکانا توڑوا دیا، بہت اچھا کیا، تو اللہ آپ کو جزا دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پیر بنا لیا، پھر ان کی گستاخی میں لگے، اولیاء کی گستاخی میں لگے آپ۔ اس بات سے میں تو کہوں گا توبہ کریں، اور جو ہے اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ انسان جو ہے نا کسی ایک غلطی پر نہیں پکڑ، جب بہت سی غلطیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں پھر پکڑ آتی ہے، پھر اللہ پاک کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔ دوسری بات چھوٹی سی مختصراً یہ ہے کہ کہتے ہیں جب کسی سے بات کی جائے جی وہ تو بخاری اور مسلم کا حوالہ دیتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب صحابہ پر تنقید کی باری آتی ہے تو بخاری اور مسلم تو پتہ نہیں کہاں جا پڑتی ہے، اور جب بخاری اور مسلم کا یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نمبر فلاں، ان سے کبھی یہ بھی پوچھے کہ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جن کو 40 سال ہو گئے بخاری پڑھاتے ہوئے، ساری حدیثیں ان کو یاد ہیں، وہ حیران اور پریشان ہے کہ یہ حدیث تو بخاری میں ہم نے نہ پڑھی ہے نہ پڑھائی ہے، یہ مرزا نے کہاں سے بیان کر دی۔ بھائی عقل کے اندھو، کبھی پوچھ بھی لیا کرو مرزا صاحب یہ آپ نے حدیث کا نمبر پہ کھول کے سنائی دیں، بخاری اور مسلم میں لکھا ہے جی اتنے صحابہ منافق ہیں فلاں، ان کو کہ ساری اگلی پچھلی حدیثیں تو پڑھیں، پورا اگلی حدیث بھی پڑھیں، پچھلی بھی پڑھیں، درمیان والی بھی پڑھیں۔ اب میں وہ سارے حوالے جو مرزا صاحب نے باتیں کی میں دے سکتا تھا، ویڈیو کاٹ کے لگا سکتے تھے۔ عمران صفدر صاحب ہیں، سیف اللہ محمدی صاحب ہیں، اور بہت سے لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپوز کیا ہے۔ کسی میں یہ 2 نام میں نے بتائے ہیں، عمران صفدر صاحب کی ویڈیوز آپ دیکھیں آپ ہکے بکے رہ جائیں گے، جنہوں نے کاٹ کر ویڈیو، ان کی فیلڈ یہی ہے، ہماری یہ فیلڈ نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنی چاہیے، مطلب ایسے خواہ اختلاف پھیلتا ہے۔ امت مزید انتشار کی متحمل نہیں ہے، یہود و نصارہ ہمیں کھا جائیں گے، مزید انتشار کی امت متحمل نہیں ہے۔ اس لیے بھائی اپنی اداؤں پہ غور کریں، ہم عرض کریں گے تو پھر شکایت ہوگی۔ بد زبانی اور یہ اس قسم کا کسی کو دھمکیاں دینا، کسی کو دجال کہنا، فرعون کہنا، کسی کو بھی نہ چھوڑنا، گورنمنٹ کو بھی رگڑا دینا، سب کو رگڑا دینا، اور بس یہ سمجھنا کہ میں ہی ٹھیک ہوں، یہ میری اکیڈمی میری ریاست ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کنویں سے تھوڑا سا باہر نکلیں، آپ کو پتہ چلے کہ باہر کی دنیا کیا ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔